بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت شاہدین، ابھی آپ کا اردو کا لیکچر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے پاکستانی قومیت اور صنف ادب جو ہے یہ مضمون ہے، مضمون نگار یا مضمون نویس یا ادیب یا مصنف جو بھی نام دیا جا سکے دیا جا سکتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ ڈاکٹر لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی کے استاد، سید کا مطلب ہے سردار، عبد کہتے بندے کو، اللہ عبداللہ آپ اللہ کا بندہ، اور ماخذ یعنی جس سے یہ مضمون لیا گیا ہے وہ اس کی کتاب ہے مباحث، تو اس سے یہ لیا گیا جو مضمون ہے۔ موضوع میرا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی مختصر حیات زندگی، یعنی شارٹ حیات زندگی جو مؤلفین نے یہاں پر رقم کیے ہیں۔ مؤلفین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بورڈ جن کی ذمہ داری لگاتے ہیں، ڈپٹی لگاتے ہیں، ایجوکیشن محکمہ تعلیم کے لوگ، تو وہ مختلف کتابوں سے چھان کر مختلف مضامین یا ناول سے کچھ اقتباس، کچھ حصہ لے لیتے ہیں، یا افسانے سے لے لیتے ہیں، یا پورا افسانہ اگر شارٹ ہے تو وہ لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کتاب بنا دیتے ہیں۔ کچھ خطوط اس میں اندر ڈالے ہوئے غالب اور اقبال کے، تو اس طرح وہ کتاب بن جاتی ہے۔ تو جو اس شکل دیتے ہیں کتاب کی، اس کو بناتے ہیں، ابتدائی تحریر جو مطلب سامنے مضمون لا کر جمع کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں مؤلف۔ تو مؤلف کی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف کتابوں سے مضامین جمع کر کے درسی کتاب جو ہے جو اسکولوں یا کالجوں میں پڑھائی جائے اس کو جو بنانا یا ترتیب دینا، کتابی شکل دینا، اس کو کیا کہتے ہیں مؤلف۔ تو یہ چونکہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے مؤلفین، یعنی مؤلفین نے جو مختصر حیات زندگی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ میرا موضوع ہے۔ اب پیدائش ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی 5 اپریل 1906 اور وفات ان کی 14 اگست 1986۔ کلاس یہ جو اپریل، مئی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ جو مہینے ہیں تو یہ کیلنڈر ہے، یہ یونانی کیلنڈر ہے، اور یہ تقریباً میری معلومات کے مطابق دنیا کے 80% ممالک میں یہ کیلنڈر رائج ہے۔ ایک راجہ بکر مجید کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے، وہ ہمارے جو بزرگ جن کو ان کے آتے ہیں وہ کیلنڈر ان کے مہینے آتے ہیں، تو وہ ہے پو، ماہ، پھاگن، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کاتک، اس طرح کے مہینے جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں بکروی کیلنڈر۔ اور ایک اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، اسلامی کیلنڈر ہے۔ ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیلنڈر کا آغاز کیا تھا۔ اچھا کلاس ابھی آتے ہیں اپریل۔ لفظ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریل سے جو ہے نکلا ہے۔ لفظ اپریل لاطینی زبان کے لفظ، لاطینی لیٹن، لاطینی زبان کے لفظ اپریل، APRILLS، اپریل سے نکلا ہے، یعنی اپریل سے بنا ہے۔ تو اور اس کے معنی ہیں کھیل جانا۔ کیا معنی ہے اپریل کے؟ کھیل جانا، یعنی پھولوں کا کھل جانا۔ کھل جانا لفظی معنی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بہار کا آغاز ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اپریل میں بہار کا آغاز ہوتا ہے، اور پھولوں کی کئی اقسام جو ہوتی ہیں وہ اسی مہینے میں جو ہے اپریل میں وہ کھلتے ہیں۔ خاص کر جو ہے وہ جو پھول ہے ٹیولپ، وہ گل لالا جیسے کہتے ہیں، وہ سرفرست ہے کہ وہ اسی مہینے میں کھلتا ہے، اور زیادہ تر پھولوں کی اقسام جو ہیں وہ اس مہینے میں پودوں پر جو ہے پھول یا درختوں پر پھول اسی مہینے میں آتے ہیں، اس لیے اس کو اپریل کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر میں نے آپ کو بتا دیا لیٹن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، قدیم زبان ہے۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا میں 600 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو سید کا مطلب ہے سردار، عبداللہ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، وہ ضلع ہزارہ کے گاؤں مغلور میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ
تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہزارہ کو جب وہ فتح کر رہا تھا تو ہزارہ کی چاروں طرف سے اس نے ایک ایک ہزار کا لشکر جو ہے ہزارہ کے اندر اس کو فتح کرنے کے لیے ڈال دیا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے ہزارہ مشہور ہو گیا، جہاں تک میری معلومات ہے. تو گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے. منگلور کلاس یہاں سے آپ کو بتاؤں کہ پنجاب چوک جو ہے، پنجاب چوک سے ایک سڑک جاتی ہے کس کی طرف؟ کھواڑی کی طرف. شہریہ راستے میں آتا ہے، شہریہ سے دور راستے میں جاتے ہیں. ایک راستہ جو ہے موڑ وفا اور آگے لسا ٹھکرار وغیرہ سے ہوتا ہوا یہ آگے کنگرا اور اس طرح سے جاتا جاتا بھیڑ میں جا کے چھپر روڈ کے ساتھ جو دربار سے سڑک جاتی ہے علی پور، اس کو کہتے ہیں چھپر روڈ، اس کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. اور دوسرا راستہ جو ہوتا ہے یہ شہریہ سے جاتا ہے، آگے آتا ہے کھواڑی، اور کھواڑی سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں منگلور. تو ادھر کے جو یہ رہنے والے تھے منگلور سے. پھر ابھی بعد میں منصیرہ میں منتقل ہو گئے، اور یہ اکبر خان روڈ پر جو خیبر سے اوپر جاتے ہوئے دائیں طرف آخری جو گلی ہے تو اس میں ان کا گھر تھا، اور اس کے بیٹے بھی تھے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے، اور ابھی اس کے میرا خیال میں پوتے ہیں وہ وکیل ہیں. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. ابتدائی تعلیم کے لیے جو ہے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں مدرسہ تاحتانی. مدرسہ تاحتانی یعنی پہلے 4 سال کی جو تعلیم ہوتی ہے، چوتھی جماعت تک، چہارم تک، تو اس میں وہ تعلیم جو ہے اس مدرسے میں، مدرسہ تاحتانی میں کروائی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے. یہ جو 5ویں کلاس ہے کہ یہ اس کا تعلق جو ہے مڈل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آج کل پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت جو ہے، 5ویں جماعت بھی پرائمری اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے. تو ابتدائی تعلیم مدرسہ تاحتانی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پرائمری کی ایجوکیشن انگلش میں کہتے ہیں پرائمری حاصل کی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر قرآن مجید پڑھا اور اپنے گھر پر ہی اس کے ساتھ ساتھ اردو کی درسی کتب. درسی کہتے ہیں ٹیکسٹ بکس کو جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، نصاب میں شامل ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں درسی کتب. کتاب کی جمع ہے کتب، یعنی درسی کتابیں جو اسکولوں میں ابتدائی بچوں کو پرائمری اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ انہوں نے اردو کی جو تھی وہ پڑھی. حساب جسے ارتھمیٹک کہتے ہیں، ریاضی بھی کہتے ہیں، وہ بھی پڑھا. خوشخطی خوبصورت لکھائی سیکھی انہوں نے. ابتدائی فارسی یعنی فارسی کی وہ ابتدائی کتاب جس سے فارسی زبان سکھانے کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی پڑھے. اور خطوط نویسی، خط لکھنے کا طریقہ وغیرہ. ویسے خطوط نویسی یہ خوبصورت جو لکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خطوط نویسی خط لکھنے کا طریقہ یہ ان کی تعلیم جو ہے یہ گھر پر انہوں نے حاصل کی. کس سے؟ اپنے والد محترم سے. پھر یہاں فل سٹاپ آیا ہے. دیکھیں یہ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب. کاما اس کو کہتے ہیں سکتہ، جب کم ٹھہراؤ ہوتا تو یہ آتا ہے. اس کے بعد حساب درسی کتب سے الگ ہے. اس کے بعد حساب، اس کے بعد پھر سکتہ یہ الگ ہو گیا. اس کے بعد خوشخطی، اس کے بعد سکتہ الگ ہو گیا. اس کے بعد ابتدائی فارسی، اور آخری کے ساتھ اور حرف عطف کا استعمال کیا گیا ہے. اور یہ جو سکتہ لگایا گیا ہے اس میں درسی کتب، حساب، خوشخطی، ابتدائی فارسی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. یہ سکتہ نہ ہوتا تو یہ ایک جگہ یہ تمام الفاظ مل جاتے اور مطلب پہ فرق پڑتا. ان کو کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں سکتہ، وقفہ، وہ پہلے بھی آپ کو پڑھائے گئے. سکتہ، وقفہ، کلابین، وابین، رابطہ اور ندائیہ یا فجائیہ کا نشان. اور یہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں رموز وقاف. اور
یہ تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ان کے استعمال سے جو مفہوم جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مفہوم بدلتا نہیں ہے، مطلب نہیں بدلتا۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ مڈل کو کہتے ہیں مدرسہ وسطی، اردو میں کہتے ہیں مڈل کی تعلیم کو، مڈل انگلش زبان کا لفظ ہے، پرائمری بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے مڈل کے لیے انگلش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگلش کا لفظ ہے، اور اس کے لیے اردو میں مدرسہ وسطی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو داخلہ لے کر قریب کے اسکول میں داخلہ لے کر انہوں نے کیا کیا؟ مڈل پاس کیا، مڈل کا امتحان پاس کیا۔ پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے کیا درسی کتب، حساب، درسی کتب، حساب پڑھا، آتی میٹر۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے پڑھا ہے خوشخطی سیکھی، خوشخطی سیکھی۔ اس کے بعد انہوں نے ابتدائی فارسی پڑھی، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے خطوط نویسی جو ہے سیکھی، خطوط نویسی میں خط لکھنا سیکھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مقامی اسکول میں داخلہ لیا اور مڈل تک تعلیم حاصل کی، مڈل تاکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ مڈل کرنے کے بعد کلاس 1923 میں، مڈل کرنے کے بعد 1923 میں یہ اردو میں اردو کے حصے لکھے جاتے ہیں، کلاس انگلش کے حصے نہیں لکھے جاتے۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور دیکھیں، پیدائش میں اردو کے حصے استعمال کیے گئے، تاریخ جو ہے ہندسوں میں لکھی گئی ہے، ہندسہ ہے 5 کا، اور جو مہینہ ہے وہ لفظوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے اپریل، اور پھر دیکھیں 14 وفات میں 14 جو ہے وہ ہندسہ ہے، اردو کے ہندسے ہیں 14، اور آگے مہینہ پھر اگست اردو کے الفاظ میں لکھا گیا ہے، لفظ میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ تاریخ کو ہندسوں میں، مہینے کو لفظوں میں، اور پھر سن کو ہندسوں میں لکھا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اردو کی تاریخوں میں تو یہ آپ کی غلطی ثابت کی جائے گی۔ 1923 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ میٹرک کلاس، یہ جو میٹرک ہے لفظ، اس کے لیے تعلیم، یہ انگلش میں میٹرک استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدرسہ فوقانی۔ اردو میں اگر کہا جائے میٹرک تو مدرسہ فوقانی، اور یہ جو میٹرک کا لفظ ہے یہ انگریزی زبان کے لفظ میٹروپلیٹ کا مورد ہے، مورد انگریزی زبان کے لفظ میٹروپلیٹ کا مورد ہے، یعنی کسی لفظ میں، انگریزی کے لفظ میں کمی بیشی کر کے اردو میں استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مورد، یعنی انگریزی زبان کے لفظ میٹروپلیٹ کا مورد ہے، مورد ہے۔ 1923 میں میٹرک امتحان انہوں نے اس میں ضمیر، انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن، تحریر میں بار بار تکرار سے بچنے کے لیے کسی نام کے بار بار نام پکارنے کے بجائے اس میں ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر بار بار نام پکارا جاتا ہے تو وہ تحریر کی خامی تصور کی جاتی ہے، اس میں ضمیر۔ انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ 1924 میں کیا کیا؟ ایف اے، اس کو کہتے ہیں فیکلٹی آف آرٹس، فیکلٹی کہتے ہیں صلاحیت کو، ایف اے فیکلٹی آف آرٹس، انٹرمیڈیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فیکلٹی آف آرٹس یہ کس کی ایبریویشن ہے؟ فیکلٹی آف آرٹس کی ایبریویشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایبریویشن کم کیا جانا، کم کیا گیا، تو ایف ہے۔ اور 1926 میں انہوں نے کیا کیا؟ بی اے
بیچلر آف آرٹس کی ایبریویشن ہے, بیچلر آف آرٹس کی ایبریویشن ہے, بی اے کیا. اور بی اے کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا. تو یہ بی اے کرنے کے بعد 1927 میں ہو سکتا ہے اس وقت ایم اے جو ہے 1 سال کا ہو, کیونکہ 1926 میں بی اے کرنے کے بعد 1927 میں انہوں نے کیا کیا, ایم اے کون سے سبجیکٹ میں کیا, فارسی میں. ایم اے کس کی ایبریویشن ہے, ماسٹر آف آرٹس کی ایبریویشن ہے, ماسٹر آف آرٹس. ایم ایس سی ماسٹر آف سائنس. تو انہوں نے ایم اے کیا 1927 میں. یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شرانی, ادھر کہاں پر, اسلامیہ کالج لاہور میں ان کے استاد کون تھے, پروفیسر مدرس اعلیٰ. پروفیسر کے لیے کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں, مدرس اعلیٰ. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے استاد کو پروفیسر کہا جاتا ہے. کن پروفیسر سے انہوں نے پڑھا, حافظ محمود شرانی. حافظ کا مطلب ہوتے ہیں 2 میننگ ہوتے ہیں, حفاظت کرنے والا, نگہبان, پاسبان, یا وہ شخص جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہو, کیونکہ وہ اپنے سینے میں قرآن مجید کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عطا کر رہا ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے, اس لیے اس کے لیے حافظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا, حافظ محمود کا مطلب سراہا گیا, تعریف کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے. شرانی اس کی خاندان کے نسل کا نام ہے. حافظ محمود شرانی, قاضی فضل حق مرکب اضافی. حافظ محمود شرانی مرکب عطف بیان, کیونکہ شرانی بتاتا ہے کہ کون سا حافظ محمود, اگر شرانی نہ ہو تو نہ پتہ چلے, لہذا حافظ محمود جو ہے یہ مبین ہے اور شرانی جو ہے بیان ہے. اس کے بعد دوسرے پروفیسر قاضی فضل حق, قاضی اسلامی قانون میں منصف کو قاضی کہا جاتا ہے. فضل حق کا فضل مرکب اضافی استعمال کیا گیا ہے. آپ کا فضل, اللہ کا فضل, یہ نام ہے ان کا. اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا, یعنی کالج میں ان کے جو اساتذہ تھے, ایک کا نام تھا پروفیسر حافظ محمود شرانی, دوسرے کا نام تھا قاضی فضل حق, اور تیسرے کا نام تھا پروفیسر اسماعیل. اسماعیل کے لفظی معنی ہوتے ہیں مسکراہٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے, ان کی والدہ کا نام جو تھا حاجرہ تھا, اور بی بی حاجرہ, اور ان کا لقب ہے ذبیح اللہ, اللہ کے لیے ذبح ہونے والا, اللہ کے لیے جان دینے والا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا. جیسے اساتذہ سے فیض پایا, اور ان کے جو چھوٹے بھائی جو تھے ان کی والدہ کا نام تھا حضرت سائرہ, ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, ایسے اساتذہ سے انہوں نے فیض پایا, تعلیم حاصل, فائدہ اٹھایا, یعنی تعلیم حاصل کی. پروفیسر حافظ محمود شرانی جو ہے یہ تاریخ اردو جو ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کی بھی ہے, ان کی بھی ہے, اور ان کا نظریہ جو ہے زیادہ مدلل نظریہ ثابت کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے کہ اردو زبان جو ہے مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے ہندوستان میں مرض وجود میں آئی, یہ ان کا نظریہ ہے. جب مسلمان خواتین یہاں پر آئے, ان کی افعال مختلف لوگوں کے, مختلف قوموں کے لوگ تھے جو اپنی اپنی زبانیں بولا کرتے تھے, بالآخر ان کی زبانیں آپس میں مکس ہوئی, ملی, اور ان کی وجہ سے ایک نئی زبان مرض وجود میں آئی, جس کو اردو کا نام شاہ جہاں کے دور میں 1600 میں اس کو اردو کا نام دیا گیا. تو یہ ان کا نظریہ اور یاد جو ہے اس کو معتبر نظریہ, قابل اعتبار نظریہ. 1932 میں 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی امتیاز سے پاس کیا. 1932 میں عربی ایم اے عربی کا امتحان بھی بڑی شان کے ساتھ, بڑے مرتبے کے ساتھ, بڑی فرق کے ساتھ جو ہے انہوں نے پاس کیا. 1932 میں اسی سال انہوں نے جرمن سرٹیفکیٹ, میرے خیال میں جرمن زبان جس میں انہوں نے سیکھی ہوگی, اور اس کا جو سرٹیفکیٹ سند ملی اس کو کہتے ہیں جرمن سرٹیفکیٹ, بھی انہوں نے حاصل کیا. اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ,
34 میں لائبریری سرٹیفکیٹ یعنی لائبریری کی سند سرٹیفکیٹ سند کو لائبریری کہتے ہیں کتب خانہ باقاعدہ اسکولوں میں اور کالجوں میں لائبریرین کی بھی پوسٹ ہوتی ہے وہ لوگ بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں اور لائبریری کا نظام سنبھالتے ہیں کتب خانے کا لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے ڈاکٹر سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب پر آپ 5 دریاؤں کی سرزمین تو یونیورسٹی کہتے ہیں جامعہ انگلش زبان کا لفظ ہے لکھا اس طرح جاتا ہے یونیورسٹی یہاں پر لکھا تو ملا کے نہیں لکھا جاتا یونیورسٹی اردو میں اس کو کہتے ہیں جامعہ تو یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں عربک انگلش زبان کا لفظ یعنی عربی عربک اسسٹنٹ کہتے ہیں نائب کو یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں نائب عربک اسسٹنٹ کی حیثیت کہتے ہیں مرتبے کو سے کام کرتے رہے 1938 میں 1938 میں ان کی تقرری اپوائنٹمنٹ ملازمت ملنا اسی شعبے میں اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی پھر جا کر 1938 میں 1938 میں ان کی اپوائنٹمنٹ یعنی ملازمت مل کی ان کو کہاں پر اورینٹل کہتے ہیں مشرقی کو انگلش زبان کا لفظ ہے اورینٹل کالج میں ان کی جو ہے کیا ہوگی یہ استاد کی حیثیت سے ان کو ملازمت مل گئی 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے 1940 شعبہ محکمہ یا حصہ یا شعبہ اردو میں یعنی کالج کے اندر جو اردو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں یہ منتقل ہو گئے منتقل کے لفظی معنی تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا قیام پاکستان مرکب اضافی پاکستان کے قیام کے بعد 1952 میں اسی شعبے میں اسی محکمے میں اسی حصے میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے پروفیسر مدرس اعلیٰ اردو میں پروفیسر کے لیے انگلش زبان کا لفظ کرا اردو میں پروفیسر کے لیے مدرس اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے اور پھر HOD بن گئے اردو ڈپارٹمنٹ کے اردو کے حصے کے کیا بن گئے چیئرمین یا HOD ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن گئے سربراہ بن گئے اردو کے شعبے کے اردو ڈپارٹمنٹ کے 1954 میں 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالی پرنسپل انگلش زبان کا لفظ ہے افسر اعلیٰ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پرنسپل کے لیے اسکول ہائر سیکنڈری اسکولوں میں بھی پرنسپل ہوتے ہیں اور کالجز میں پرنسپل ہوتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں VC ہوتے ہیں وائس چانسلر اور چانسلر جو ہوتا ہے اسی صوبے کا گورنر ہوتا ہے یونیورسٹی کا تو یونیورسٹی اورینٹل کالج یعنی یونیورسٹی کے ساتھ جو کالج تھا جس کا نام تھا اورینٹل کالج اس میں یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو گئی یعنی اس کالج کے سربراہ ہو گئے پرنسپل ہو گئے یعنی افسر اعلیٰ بن گئے کی ذمہ داریاں سنبھالی بن گئے انہیں اس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا بے پناہ از حد زیادہ محبت بہت زیادہ سابقہ استعمال کیا بے لگاؤ بے برابر بے پاک یعنی بہت زیادہ انہیں اردو سے محبت تھی اور وہ دن رات کلاس یہاں پر اردو قواعد کے مطابق روزمرہ کی غلطی ہے رات دن ہونا چاہیے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے رات دن کے جائے میں نے لکھا ہے یہ روزمرہ کی غلطی ہے وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک دن رات یعنی مکمل طور پر اپنی زندگی جو ہے اس کے لیے وقف کر دی تھی اور پھر بلکہ مرتے دم تک اردو کے نفاذ کے لیے نفاذ کہتے ہیں رائج نفاذ رائج یعنی اردو زبان کو
جو ہے قومی زبان بنانے کی کوشش کرتے رہے، اس کے علاوہ جو ہے ہماری نصابی زبان بنانے کی کوشش کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ 9 مارچ 1986 یعنی 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو، ڈپارٹمنٹ آف اردو، دائرہ کہتے ہیں، دائرہ کہتے ہیں حصہ، ٹھیک ہے، وہ جگہ جہاں معارف کہتے ہیں معرفت کی پہچان ہے، معرفت کی پہچان یعنی علوم و فنون، لفظ میں اس کے معنی کیا ہوئے؟ علوم و فنون، وہ ادارہ جہاں پر علم جو ہے، علم پر کام ہوتے ہیں، علم اور فن سکھایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دائرہ معارف۔ اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ فالج انگلش فالج کے لفظ معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدن کا ڈھیلا ہونا۔ فالج کا حملہ ہوا، کئی ماہ کئی مہینے اس مرض میں، اس بیماری میں مبتلا گرفتار رہنے کے بعد آخر یہ نامور شہرت یافتہ استاد، ماہر فن، ادیب، ادب تخلیق کرنے والا، ادب سے تعلق رکھنے والا، صحافی، جرنلسٹ، اخبار نویس، عالم، دین کا علم رکھنے والا اور محسن اردو کا محسن، اردو پر احسان کرنے والا، مرکب اضافی، اپنے خالق حقیقی خالق پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، مرکب توصیفی، یہ خالق حقیقی سے جا ملے یعنی دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی زندگی کو سدھار گئے، اپنے خالق کے پاس چلے گئے۔ تصنیف نقد میر، نقد کہتے ہیں کھرا کھوٹا پرکھنا، یعنی میر کی شاعری پر لکھی ہوئی ان کی تنقیدی کتاب جو ہے نقد میر۔ دوسری کتاب سر سید اور ان کے نامور شہرت یافتہ رفقا، رفیق کی جمع ہے دوست، یعنی سر سید اور ان کے شہرت یافتہ دوستوں پر لکھی ہوئی ان کی کتاب۔ تیسرا کتاب وجی سے عبدالحق تک، وجی اردو ادب کا پہلا صاحب کتاب نثر نگار جو ہے ملا وجی، اس کا پورا نام ہے۔ اس کی کتاب کا نام جو ایم اے کے کورس میں پڑھائی جاتی تھی اس کا نام تھا صبرس سے عبدالحق تک، یعنی یہ نثر نگار ملا وجی سے لے کر عبدالحق تک جو نثر نگار ہیں ان پر لکھی ہوئی اس کی کتاب، کس کی؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کی۔ مباحث پاس کے مقامات، گفتگو کے مقامات، اور اگلی کتاب اشارات تنقید، یعنی کھرا کھوٹا، جانچ پرکھ، اچھا اور یعنی جس کے اندر خامی ہوتی ہیں وہ اس کے طریقہ کار کس طریقے سے تنقید کی جاتی ہے، اشارات تنقید اس کی کتاب کا نام ہے، یعنی چند اشارے تنقید کے لیے کہ تنقید کیسے ہونی چاہیے، یہ ان کی خاص کتابیں یہاں پر جو ہے وہ دی گئی ہیں کلاس۔ چیپٹر کا نام ہے پاکستانی قومیت، پاکستان سے نسبت رکھنے والی قومیت، اسم کیفیت ہے، قوم کا اسم کیفیت، قومیت کا مسئلہ سوال، پوچھی ہوئی بات۔ پاکستانی قومیت کسی قوم کا ہونا ابھی تک، یعنی یہ مضمون انہوں نے لکھا تھا 1961 میں، 14 سال اس وقت پاکستان بنتے ہوئے ہو چکے تھے، تو کہتے ہیں ابھی تک 14 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستانی قومیت ابھی تک بوجھ بجالت قسم کی چیز ہے، پہلی قسم کی چیز ہے جسے آسانی کے ساتھ سمجھا نہ جا سکے، جس کی پہلی، جس کی بجارت بوجھنے، سمجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرروں تقریر کرنے والا مختلف سٹیج پر جا رہا، مختلف محفلوں میں، مختلف اجلاس میں، مختلف ادبی محفلوں میں جو آ کر سٹیج پر کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تقریر کرنے والوں، اور محرر کی جمع ہے، لکھنے والوں کو 14 برس گزر جانے کے بعد بھی شب و روز مرکب عطفی، رات دن مصروف رہنا پڑتا ہے۔ کلاس بات ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان بنے ہوئے 14 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی ہمارے جو کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، اور نیکسٹ لیکچر میں
दावत और चैप्टर के बारे में हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान का